السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے کہانی زبانی کے پیارے پیارے خاص ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں زمین پر پہلے انسان اور پہلے نبی کی کہانی، جن کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک وقت تھا کہ زمین پر کوئی انسان نہ بستا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس زمین پر انسان کو بسائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ انہیں مٹی سے بنایا گیا تھا۔ ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ ہم تم سب ان کی اولاد ہیں۔ انسانوں سے پہلے اللہ نے جن اور فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ اس نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ ہم انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجیں گے۔ تم سمجھے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کرو تمہاری کوئی جائیداد ہے۔ اب تم اگر کسی کو اپنی جائیداد کا انتظام کرنے کے لیے بھیجو اور اسے کچھ ضروری باتیں بھی بتا دو کہ وہ اس جائیداد کا انتظام کیسے کرے تو وہ تمہارا خلیفہ ہوگا۔ یہی مطلب ہے زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے کا۔ یہ زمین اللہ کی ہے۔ یہاں کچھ کام کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے۔ کام کرنے کے لیے اس کو ضروری باتیں بھی بتا دی ہیں۔ اب اسے یہاں جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرنا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی خلیفہ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہاں، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بولے، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان زمین پر جا کر فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بندگی میں لگے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا خبر اس انسان میں ہم نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں؟ یہ جب زمین پر جائے گا تو ہماری دی ہوئی عقل سے زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ چلائے گا، ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں کو کام میں لائے گا۔ ذرا تم تو بتاؤ، کیا تم بھی ان چیزوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ فرشتے بھلا ان باتوں کو کیا جانتے تھے؟ وہ بولے، اے مولا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے کہا، اچھا اب تم بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی ایسی عقل دی تھی اور انہیں بتا دیا تھا جس سے وہ زمین کی ساری چیزوں کو جان گئے تھے۔ انہوں نے ان سب کو باتوں کو بتا دیا۔ تب اللہ نے فرشتوں سے کہا، دیکھا تم نے، ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ ہم زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی۔ اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا جان کر ان کو سجدہ کریں۔ اس وقت شیطان بھی موجود تھا، جو کہ بہت نیک تھا اور فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اللہ کا حکم سن کر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اکڑ کر بولا، میں اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے سے رہا، میں اس سے اچھا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ شیطان کا یہ گھمنڈ اللہ کو نہ بھایا۔ اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ ذلیل ہو گیا، قیامت تک اس پر پھٹکار ہی پڑتی رہے گی۔ قیامت کے دن وہ اور اس کا کہاں ماننے والے سب لوگ ذلیل ہو کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ ان کا نام حضرت حوا تھا۔ حضرت حوا سارے انسانوں کی ماں ہیں۔ اب اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ جنت میں بڑے اچھے اچھے پھل تھے، کھانے پینے کی مزیدار چیزیں تھیں، ہر طرح کا آرام تھا۔ اللہ نے ان سے کہا، میری اس جنت میں رہو، جو چاہو اچھی طرح کھاؤ پیو، لیکن دیکھو اس پیڑ کے پاس مت جانا، یہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ ادھر شیطان کو اپنے نکالے جانے سے بہت دکھ ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اپنی غلطی مان لیتا اور اپنے مالک کے سامنے معافی مانگ کے توبہ کر کے اپنی غلطی کو معاف کراتا، مگر وہ غصے اور گھمنڈ میں اور بھی اکڑ گیا۔ اس کے دل میں یہ سمایا کہ اس کو آدم اور حوا نے ذلیل کرایا ہے، اس لیے اس نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔
اسے یہ پتہ تو تھا ہی کہ اللہ نے آدم اور حوا کو ایک پیڑ کے پاس جانے سے روک دیا ہے۔ بس ایک دن وہ بھولی بھالی صورت بنا کر انہیں بہکانے کے لیے پہنچ گیا۔ ان سے بولا، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ اللہ نے تمہیں جنت میں سب کچھ تو دے رکھا ہے، لیکن اسے ایک پیڑ کے پاس جانے سے کیوں روک دیا ہے؟ بات یہ ہے، یہ پیڑ بڑا اچھا ہے، اس کا پھل اگر کوئی کھا لے تو پھر اسے کبھی موت نہ آئے گی، یوں سمجھو وہ تو فرشتہ ہی ہو جائے گا۔ شیطان نے قسمیں کھا کر ان سے کہا، میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہ سب باتیں بتا رہا ہوں۔ ان دونوں کو کیا پتا تھا کہ یہ بھولی بھالی صورت والا جو ان کا دوست بنا ہوا ہے وہ اصل میں ان کا دشمن ہے۔ وہ بیچارے اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس کے کہنے سے ایک دن اس پیڑ کا پھل کھا بیٹھے۔ اس پھل کا کھانا تھا کہ ان کے بدن پر جو جنت کا لباس تھا وہ سب کا سب اتر گیا، وہ بے لباس ہو گئے۔ بیچاروں نے پیڑوں کے پتوں سے اپنا بدن چھپایا۔ اب انہیں پتہ چلا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور ان کا مالک ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اس سے اپنی خطا معاف کرانے لگے۔ وہ شیطان کی طرح اکڑے نہیں بلکہ اللہ سے توبہ مانگنے لگے۔ اللہ کو ان کی یہ بات بھلی معلوم ہوئی، بہت ہی پسند آئی۔ اس نے ان کی یہ خطا معاف کر دی اور انہیں سمجھا دیا کہ دیکھو، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی باتوں میں اب نہ آنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا اور یہ فرمایا کہ جاؤ، کچھ دنوں تک وہاں رہو اور اچھے اچھے کام کرو، ایسے کام جن سے میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ نے ان کو وہ سب باتیں سکھا دیں جو اس کی خوشی کی تھیں۔ حضرت آدم اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا کہ تم میں سے جو کوئی اچھے کام کرے گا اور دنیا میں ایسے رہے گا جیسے اس کے خلیفہ کو رہنا چاہیے، تو وہ مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پھر جنت میں بھیج دیں گے، اور جو کوئی ہمارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا، اور شیطان تو آپ جانتے ہی ہیں کہاں جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔